جی ناظرین ویلکم بیک یو واچنگ کیرو صاحب. بریک پہ گئے تھے, بریک سے واپس آ چکے ہیں. میرے جو پیارے مہمان ہیں وہ پہلے بھی ہمارے شو میں 1 سے 2 مرتبہ آئے. آپ نے بہت ان کو پذیرائی دی اور ساتھ میں جو ہے دوبارہ بھی ان کو آنے کے لیے کہا. تو ہم نے آج سوچا کہ آپ نے اتنی زیادہ جو ہے فرمائش کی تھی تو ان کو دوبارہ بلاتے ہیں. جہاں میں جیم سٹونز کی بات آتی ہے کہ جو پتھر آپ کے لیے بہتر ہے ویسے ہی پتھر اٹھا کے لوگ جو ہے پہن لیتے ہیں اور پھر اس کے بعد ان کے جو ہے لائف میں کچھ چینجز بھی آتے ہیں, کیونکہ پتھروں کا اثر جو ہے اثرات جو ہیں وہ آپ کی زندگی پہ بہت زیادہ پڑتے ہیں. تو اس لیے کوشش کریں کہ پتھروں کے بارے میں جب تک آپ کو نو ہاؤ نہیں ہو اور آپ کے جو ستارے ہیں ان کے ساتھ ملتے جلتے نہ ہوں تو جب تک آپ پتھر پہننے سے گریز کریں. جیمالوجسٹ ہیں آج ہمارے ساتھ تشریف لائے. آپ انہیں کال کر کے اپنے جیم سٹون کے بارے میں یعنی جو پتھر آپ کے لیے موضوع ہے اس کے بارے میں پوچھ بھی سکیں گے. 05128233418 پہ میرے ساتھ موجود ہے بہت ہی پیارے سے سید خرم نقوی صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں خرم صاحب؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ خالق اکبر کا احسان, اللہ کا لاکھ لاکھ شکر. بس بہت خوشی ہوئی, بڑے عرصے بعد آپ سے دوبارہ ملاقات ہوئی. جی بالکل ایسے ہی ہے. اچھا خرم صاحب, بہت سارے لوگ جو ہے ظاہر ہے ابھی شو جو آپ کا شو نہیں دیکھا ہوگا تو یہ پتھروں کے بارے میں تھوڑا سا آئیڈیا کہ یہ بھی ایک بہت بڑی سائنس ہے اور ان کے اثرات جو ہے ویسے ہی رینڈملی لوگ پہن لیتے ہیں کہ جی فیروزہ پسند آیا, عقیق پسند آیا, ویسے ہی پہن لیا. تو یہ پوچھ کے پہننا چاہیے کہ آپ ویسے بھی پہن سکتے ہیں؟ بالکل مشی, آپ نے بات بہت زبردست کی. شروع خالق اکبر کے نام سے کہ جو اس ساری کائنات کا پالن ہار ہے, بے شک اس رب کریم کی اس بابرکت نعمتوں کا شکر ادا کرتے ہوئے کہ وہ خود یہ فرماتا ہے کہ اور تم میری کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. بالکل بے شک. تو یہاں ایک بڑی عجیب سی سائنس ہے کہ ہمارے کچھ حضرات یہ کہتے ہیں کہ جی پتھر مت پہنو, یہ بے جان چیز ہے, بت پرستی ہے, اس کو بالکل آپ یہ شرک میں آ جاتا ہے. اول تو تمام انبیاء کرام نے ان کو یوز کیا, ٹھیک ہے, پہنا ان کو, ٹھیک ہے. اور پھر جو سب سے بڑی چیز ہے وہ یہ ہے کہ ان کے بارے میں بہت ساری احادیث ہیں. حجرہ اسود بھی تو پتھر ہے, بالکل. خانہ کعبہ میں جو لگے ہیں وہ بھی تو پتھر ہیں, مسجد نبی میں لگے وہ بھی تو پتھر ہیں. کیوں چومتے ہیں انہیں, کیوں ان کے پاس جاتے ہیں؟ اصل میں اللہ تعالیٰ جل شانہ فرما رہا ہے کہ ہم نے کائنات میں کوئی ایسا ذرا خلق ہی نہیں کیا جو بے مقصد اور بے فائدہ ہو. بالکل بالکل صحیح. وہ کہتے ہیں کہ میں نے بے مقصد بے فائدہ خلق نہیں کیا, اور لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی یہ بے جان ہے, کوئی فائدہ نہیں دے سکتے آپ کو. اٹس پاسبل. ایک ٹیبلٹ بے جان ہوتے ہوئے آپ کی تمام بیماریوں کو رفع کرتی ہے, ایک ڈاکٹر کی بنائی ہوئی اور خالق اکبر کی بنائی ہوئی چیز جو ہے وہ آپ کو بینیفٹ نہیں دے سکتی. یہ مطلب آپ اس چیز کو وہ کرتے ہیں. جی بالکل. اچھا خرم صاحب, ایک اور چیز بھی ہے کہ پتھروں کا کون سا ایک ایسا پتھر ہے جس طرح عقیق ہے اور فیروزہ ہے اور ساتھ میں یہ روبیز ہے, تو ان میں کون سا پتھر ہے جو کہ آپ ہر کوئی جو ہے وہ پہن سکتا ہے اور اس کے اچھے اثرات ہوتے ہیں, ہر کوئی پہن سکتا ہے؟ دیکھیں 2-3 سٹونز جو ہیں وہ دنیا, بلکہ 2-3 نہیں, یہ ہر سٹون ہے, دنیا کا ہر شخص ہر سٹون پہن سکتا ہے. ٹھیک ہے. یہ ستاروں کے حساب سے یہ وہ جو چیزیں ہیں, یہ میں نے پہلے بھی آپ کو ڈیفائن کیا تھا کہ آئی تھنک سو کہ انسان آج تک چاند پہ نہیں جا سکا, تو یہ اگلے ستاروں کی کون سی باتیں کرتا ہے. صحیح. اور پھر واضح اس کا فرمان ہے کہ جو تم نے بویا وہ تم کاٹو گے, جو تم نے کیا وہ تمہارے نامہ اعمال میں لکھا جائے گا. تو بندہ خدا یہ سٹونز ہمارے جسم پر ریفلیکٹ کرتے ہیں کیونکہ یہ بہت سارے چیزوں سے مل کر بنے ہیں. عقیق دنیا کا ہر شخص پہن سکتا ہے, در نجف ہر شخص پہن سکتا ہے, فیروزہ ہر شخص پہن سکتا ہے لیکن عقیق کے ساتھ, کیونکہ اگر آپ فیروزہ اکیلا پہنیں گے تو اس میں ہے فاسفیٹ, کیلشیم, کاپر اور آکسائڈ. وہ اکیلا پہنیں گے تو وہ آپ کو اگریسو کرے گا, تھوڑا غصہ پیدا کرے گا آپ کے اندر. کیا چیز اکیلی پہنیں گے؟ فیروزے کو. اگر آپ ٹرکوائز جسے کہا جاتا ہے, اس کو آپ اکیلا پہنیں گے تو یہ آپ کے اندر غصہ پیدا کرے گا. غصے میں آپ پتہ ہے, اور پھر جس شخص کو پہلے ہی زیادہ غصہ آتا ہے وہ یہ پہن لے تو کسی کا سر پھاڑ بیٹھے گا یا بہت سارے غلط کام کر بیٹھے گا, تو وہ کہے گا یار یہ جب سے پہنا میرے سارے کام الٹے ہو رہے ہیں. یا کہا جاتا ہے یار ریڈ نیلم پہنا تو جناب وہ بڑے قتل ہوئے اور بڑا سب کچھ ہوا, فلاں خونی پتھر ہے اور یہ وہ. ان کی بیسیکلی سائنس اینڈ میتھ یہ ہے کہ کوئی ایسا شخص پہن لے جس میں پہلے ہی ان معدنیات کی ایکسیڈیشن ہو, اور یہ زیادہ ایکسیڈ ہو جائیں تو وہ لازمی بات ہے ہائپر ہوگا. آپ کسی ہائپرٹیشن کے مریض کو فیروزہ پہنا دیں گے بغیر عقیق کے, وہ تو اور زیادہ ہائپر ہو جائے گا. بیسیکلی وہ اس کی جو شعائیں ہیں اس کو نارملائز کرتا ہے عقیق جو جب آپ 100%. ٹھیک ہے. یہ آپ فیروزہ پہنتے ہیں, کوئی بھی پتھر پہنتے ہیں, آپ نے دیکھا ہوگا عموماً کہتے ہیں یار یہ جسم کے ساتھ مس ہونا چاہیے. اچھا یہ آپ نے جو پہنا ہوا ہے جی, یہ آپ کو یہ اس کے نیچے میٹل ہے کہ نیچے سے بالکل؟ نہیں, یہ نیچے سے بالکل خالی ہوتے ہیں. اچھا ناظرین آپ دیکھ سکتے ہیں, اور ان کو خالی کیا جاتا ہے.
خالی اس وجہ سے رکھا جاتا ہے تاکہ یہ آپ کے جسم کے ساتھ ٹچ ہو. اچھا لائے میرے ڈاکٹر صاحب, میں ڈاکٹر صاحب سوری خرم صاحب, یہ دیکھیں ناظرین, اب آپ دیکھ سکتے ہیں یہ نیچے سے اس کی کوئی میٹل نہیں ہے, ڈائریکٹ جو یہ ہے سٹون ہے, اس کی شعائیں آپ کو جسم پہ لگ رہی ہیں. یہ تو بڑا اچھا ہے. آج خرم صاحب آپ جو ہے نا پروگرام کریں, میں ذرا ہو کے آتی ہوں. اچھا یہ ماشاءاللہ سے بڑی خوبصورت, یہ سلور میں ہے. جی یہ سلور میں ہے. ایک کالر بھی ہیں. جی بسم اللہ. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام, کیسے ہیں مشے؟ میں ٹھیک ٹھاک. مسٹر شاہد کیا حال ہیں آپ کے؟ اللہ کا شکر, اللہ کا کرم. بہت اچھا ڈریس پہنا ہے, شلوار تو خاص طور پہ بہت ہی پیاری پہنی ہے. تھینک یو, بہت بہت شکریہ آپ کا, تھینک یو. اور آج اسٹون کے بارے میں بات ہو رہی ہے تو میں نے کہا میں بھی اپنے لیے لینا چاہ رہی ہوں. السلام علیکم, کیسے ہیں آپ؟ جی جی اللہ کا شکر, بالکل ٹھیک ٹھاک. آپ سنائیے. میں بالکل ٹھیک ہوں بھائی. میں بھی نا پہننا چاہ رہی ہوں, مگر مجھے پتا نہیں کہ میرا کون سے اسٹون مجھ پہ سوٹ کرے گا. تو یہ آپ نے حقیقت بات کہی کہ آپ نے یہ شرک اس وقت ہے جب آپ اس کو پوجیں کہ ہاں یہ میں نے پہنا اور میرا یہ کام ہو رہا ہے, اس صورت میں. ورنہ آپ ویسے ہی پہنے تو یہ آپ کی نا جان اور مال کی حفاظت بھی کرتے ہیں. پتھروں سے بہت فائدے ہیں, یہ تو حقیقت ہے. مگر بات یہ ہے کہ نا میں یاقوت مجھے نا پسند ہے. میرے پاس تھی بھی انگوٹھی, تو اس میں سے نا ایک دم وہ ٹوٹ گئی سینٹر سے نا پتھر اس کا. تو سب نے, میں پہنی نہیں کہا, پھر سے سب نے کہا نہیں اتار دیں گے نا, کیا کہتے ہیں, صحیح نہیں ہوتا. تو بہرحال میں نے اتار دیا تھا. اب یہ کہ میں لینا چاہ رہی ہوں مگر مجھے نہیں پتا کہ میرے پہ کون سا نا پتھر. سب نے مجھے کہا کہ معلوم کر لو. اب میں آپ کو پتا ہے کہ کراچی میں ہر طرح کے لوگ ہیں, کیسے آپ جج کریں کہ یہ صحیح بتا رہے ہیں نہیں, یا نگ ہمیں صحیح دے رہے ہیں نہیں. ان کی ڈیٹ آف برتھ بھی بتا دیں, اس کی پہچان بھی بتا دیں, مجھے کون سا نگ پہننا چاہیے, پتھر پہننا چاہیے. سسٹر پہلی تو آپ یہ بتائیے کہ بائی برتھ آپ کا کیا نام رکھا گیا تھا, ڈاکومنٹس میں رکھا گیا تھا آپ کا نام؟ میرا نام تو میرا جب میں پیدا ہوئی تھی میری تائی نے شاکرا رکھا تھا, تو مجھے بہت ہی برا لگتا تھا. جب میں بڑی اسکول میں سب میرے ریکارڈ لگاتے تھے, تو بہرحال نا اس کے بعد پھر زاہدہ نام رکھا گیا تھا میرا. کب رکھا, کتنے عرصے بعد چینج کر لیا آپ نے؟ بس میری منگنی ہوئی تھی نا اس وقت ہی, میرے خالہ زاد سے ہوئی تھی, انہوں نے میرا نام چینج کر دیا. اچھا پہلے تو آپ کا شاکرا ہی رہا, شاکرا کے ساتھ کیا رہا آپ کا نام؟ پورا نام بس شاکرا ہی تھا یا ساتھ والے صاحب کا نام لکھتی تھی؟ شاکرا بانو نام رکھا تھا میرا. اچھا شاکرا. بہن کا نام فاقہ الماس تھا, تو میرا نام شاکرا الماس ایسے رکھا تھا. تو بہرحال مجھے نا اپنا نام اچھا ہی نہیں لگتا تھا, اچھا چینج ہو گیا تھا نام. شاکرا ایک تو چیز میں آپ کو بتا دوں کہ آپ کا یہ جو سٹون ٹوٹ جانا ہے نا, جب یہ ٹوٹ جائے تو اس کو ایک تو فوری طور پہ اتار دیں, کیونکہ بیسیکلی انہوں نے ریز کو, ریڈیشنز کو اپنے اندر کلیکٹ کر کے آپ کی جسم کے اندر پھیلانا ہوتا ہے. تو اگر وہ ریڈیشنز ایکوریٹ نہیں ہوں گی تو وہ آپ کے لیے لاسیبل ہوتی ہیں, یعنی کہ ایسی چیز جو آپ کو بینیفٹ نہ دے سکے بلکہ ان کی ریز آپ کو لاس دے سکے, نقصان دے سکیں. یعنی نقصان نہ بھی دیں تو اس کا بینیفٹ آپ کو نہیں ہوگا, کیونکہ یہ جو آپ کا سٹون کا انگوٹھی میں اتار دیا تھا اس کو, تو جب بھی میں نے کافی عرصہ ہو گیا انگوٹھی میں پڑے پڑے جو آپ کا ٹوٹ جانا ہوتا ہے نا, جی جی, یہ ٹوٹ جانا آپ کا جو ہے وہ بتاتا ہے کہ آپ کی کوئی بہت بڑی مصیبت اللہ تعالیٰ نے ایک چھوٹے سے نقصان میں کنورٹ کر دی, اور آپ کو اس نقصان سے بچا لیا چھوٹے سے نقصان میں. تو یہ چھوٹے سے نقصان ویری ایزیلی برداشت کر لیا کریں, یہ آپ کو بہت بینیفٹ دیں گے. ویسے جو آپ کا جو آ رہا ہے نا, وہ یہ آ رہا ہے کہ آپ کے اندر جو چیز ہے, ایک تو آپ نرم مزاجی بہت زیادہ ہے, حد سے زیادہ ہے. آپ نے ٹوٹلی محنت کے اوپر, اپنی محنت پر سروائیول کی ہے, اور دوسروں نے میکسیمم آپ سے بینیفٹ ہی گین کیا ہے, کیونکہ آپ کسی کو جتلاتی نہیں ہے کبھی کہ میں نے تم پہ احسان کیا ہے. محنت بہت زیادہ ہے. محنت. اور ان کو کون سا پہننا چاہیے ان کو عقیق کے ساتھ یہ فیروزہ پہنے یا زمرد پہنے, وہ ان کے لیے ایکوریٹ ہے. اور پھر یہ جو یاقوت کی بات کر رہی تھی نا, اچھا ہے, یاقوت جو ایران سے آ رہے ہیں یا یہ جو بازار میں دستیاب ہیں, ٹوٹلی فیک ہیں. تو پھر کیسے لینا؟ اچھے جمالوجسٹ سے لیں جس پر آپ کو یقین ہو کہ یہ جھوٹ نہیں بول سکتا. اچھا آپ کا جو فیس بک کا ایڈریس ہے وہ سید خرم نقوی کے نام سے, خرم جیم سٹون ہیلنگ ہے. آپ ان کے فیس بک پہ بھی جا سکتی ہیں, خرم جیم سٹون ہیلنگ کے نام سے ان کا پیج ہے آن فیس بک, اس پہ آپ جائیں تو آپ ان سے رابطے میں رہ سکتی ہیں. نمبر بھی آ رہے ہیں, ابھی نمبر بھی ان کا چل رہا ہے, تو ضرور ان سے رابطے میں رہیں. اور یہ واقعی صحیح کہہ رہے ہیں کہ ویسے ہی کوئی پتھر پہن لینا جو کہ جعلی ہو, اس کا بھی کوئی فائدہ نہیں, کوئی بینیفٹ نہیں ہو. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اچھا خرم صاحب میرا بھی تو بتائیں ذرا, ناظرین دوبارہ سے اتنے عرصے بعد آئے ہیں تو شاید کوئی چینجنگز آ گئی ہوں. گل آرزو خان, گل آرزو خان, وہ تو آپ کا نام تو مجھے یاد ہے ماشاءاللہ. گل آرزو, اس میں جو چیز ہوتی ہے نا, ایک تو بات ہمیشہ یاد رکھیے گا